الحمدللہ. تو ہم لوگ بات کرے تھے یس ان 10 دنوں کی. پھر ان 10 دنوں میں جو ہے وہ اعمال مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا. ایگزیکٹ آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے کی جانیں جھگڑا یہ سب چیزیں حرام ہیں. حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے. پہلے دور میں تو بہت زیادہ ایسے ہوتا تھا, عرب لوگ جو ہیں وہ آپس میں ان کی بہت ساری لڑائیاں چلتی تھیں اور ایسا ہوتا تھا کہ وہ مطلب ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے بہت بڑے بڑے پلانز کرتے تھے اور ان کے پھر لانگ ٹرم پلانز ہوتے تھے اس سارے پروسیجر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے بتا دیے تھے کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں کوئی کسی شخص کو چاہے اپنے دشمن کو پا بھی لے گا نا تو وہ اس کو قتل نہیں کرے گا, اس سے بدلہ نہیں لے گا, اسے چھوڑ دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بینیفٹ دیا ہوا ہے. تو اب یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جو جس میں سے ایک ذی الحج کا مہینہ بھی ہے. اب ذی الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس میں سب سے پہلے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اپنے گھروں میں, اپنے گھروں سے باہر ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے جھگڑے کرنے سے باز رہیں, بالکل بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں, اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے بچیں, ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھانے, ایک دوسرے کی جان ناجائز طریقے سے لینے, یا ایک دوسرے کی عزتوں کی جو ہے وہ عزتوں کو پامال کرنے سے بچیں. ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے ایک جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے نا, ایک دوسرے کی عزت کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ بالکل بھی کانشیس نہیں رہتے. اور یہ بات سب سے پہلے میں اپنے لیے کرتی ہوں, مطلب کہ ہم ایک دوسرے کی انسلٹ کرنا یا ایک دوسرے کو ڈس ریسپیکٹ کرنا ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں ایک لحاظ سے, کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں کسی کو کوئی ایسا آنسر کرنا چاہیے کہ وہ اس کو پتا چلے کہ اوکے میں نے کیسا کلاس کا آنسر دیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے گرد چکر لگا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی جو ہے وہ عظمت بیان کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے اور تو کتنا پیارا ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی بہت ساری جو ہے نا وہ تعریف بیان کی, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی عزت کعبے کی عزت سے زیادہ عزیز ہے. اللہ تعالیٰ کو کعبے کی عزت, ہم میں سے کوئی کعبے کو گالی دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا, کعبے کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا, کعبے کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم کوئی ایسا جملہ بنائیں جس سے ہم کعبے کو ڈس ریسپیکٹ کر سکیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے ہمیں سے کسی کا ایمان 0 لیول پہ بھی ہوگا نا تو کوئی ایسا نہیں کرے گا. بالکل بھی ہمارے ایمان میں کوئی یعنی بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا نا تب بھی ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک دوسرے کی آپس میں سبلنگز ہوتے ہیں, آپس میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آج کے دور میں اور باہر کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ ہم آپس میں کسی طرح جو ہے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ یہی والا معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ, کہ ہم جس مہینے میں انٹر ہو گئے ہیں یہ مہینہ حرمت والا ہے, اور اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کا بھی خیال رکھیں, اور ایک ایز اے سوسائٹی بھی اس میں ایک رول پلے کریں کہ ہم لڑائی جھگڑے اور فسادات سے جو ہے وہ بچ کے رہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک فرسٹ پوائنٹ ہو گیا جس میں ہم نے سب سے پہلے اس مہینے کی حرمت کا اور اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ, کہ اس میں ہم نے یہ والے معاملات نہیں کرنے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور ایسے اعمال ہیں جو اس مہینے میں, یعنی پھر علماء نے کیٹیگرائز کر دیا اور چیزیں لوگوں کے لیے آسان کر دی کہ جو لوگ ان 10 دنوں کو پالیں وہ اس میں کیا کریں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نوافل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں, ذی الحج کے 10 دنوں میں, یعنی 1 to 9, اور یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے ہم لوگوں کے لیے 9 ذی الحج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. جب یہ چیزیں میں پہلے سنتی تھی نا تو ان چیزوں کے بارے میں ایسے ہوتا تھا کہ بس ٹھیک ہے, گناہوں کا کفارہ, آئیڈیا نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ ایک روزہ کتنا بڑا یعنی ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمارے لیے کتنا بڑا بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ایک روزے سے ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ. کتنے گناہ کرتے ہیں ہم, اگر ہم ایک دن کیلکولیشن شروع کریں نا اپنے گناہوں کی, بچنے کے باوجود وہ اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں کہ ہم کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم توبہ بھی نہیں کرتے صحیح سے, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا,
اور بہت سارے گناہ ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان 2 سال کے پچھلے سال کے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کاؤنٹڈ موجود ہے, تو وہ ان سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو, اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ, تو اس میں جو ہے نا وہ نفلی روزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے رمضان کے روزے اسکپ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر ہم ان کی نیت کر لیں اور ہم ذوالحج کے جو ہے پہلے 10 دن میں یا 8 دن میں جو ہے ہم وہ والے روزے رکھ لیں, تو ہمارے وہ بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے, جو 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ ہوگا, جب ہمارے فرض روزے پورے ہوں گے. اور اس بارے میں نے سرچ کیا, کیونکہ میں خود بھی کنفیوز ہوئی بھی تھی, اور پھر میری سسٹرز بھی یہ والی بات کر رہی تھی کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال دلیل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے فرائض پورے ہوں گے تبھی ہم نفل روزے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. جس طرح ہماری, اگر ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم فرض نماز نہ پڑھیں, ہم صرف 2 نفل پڑھ لیں, تو کہ ہم ایکسٹرا نفل پڑھ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ فرض ادا کرنا پہلے ضروری ہے. اسی طرح رمضان کے جو ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا ادا کرنا ضروری ہے, تو پہلے ان کی قضا ادا کریں گے, اس کے بعد ہم کوئی جیسے محرم عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے, جیسے یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے, تو تب ہم جو ہے وہ نوافل روزے رکھ سکتے ہیں اور اس کا اجر پا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں. اور بہت گرمی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسان کر دیں روزے رکھنے کو, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے ہی دیتے ہیں. جب گرمیاں جون جولائی میں رمضان آتا تھا تب بھی تو روزے رکھ ہی لیتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دیں, توفیق بھی دیں, اور روزے رکھنے والا بھی بنا دیں, تاکہ ہم جو ہیں وہ یوم عرفہ کے روزے کو ایکچولی ویسے ہی پا سکیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر وہ ہمارے لیے بھی ہمارے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. پھر ایک اور کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اسی دن کی عظمت کے بعد, کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے, اور نہ ہی کسی دن جو ہے وہ کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ہم پورا سال میں کوئی بھی دن لیں اور اس میں 1 روپے کا صدقہ کریں, اور ان 10 دنوں میں 1 روپے کا صدقہ کریں, ہیوج ڈفرنس. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند